آج یوم عاشورہ ہے۔ اس دن کے بڑے فضائل ہیں، مگر امام حسین کی اس روز شہادت کے بعد سے یہ دن کافی حد تک کربلا کی ٹریجڈی سے ایسوسیٹ ہو گیا ہے۔ آج ہم بھی اپنے چینل تاریخ اور تجزیہ پر اس واقعے سے ریلیٹڈ کچھ تاریخی حقائق بیان کریں گے اور ان کا تجزیہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے کچھ ٹرمز بیان کروں گا۔ جرمن فلاسفر ہیگل نے یہ بات کہی تھی کہ تاریخ میں کچھ غیر معمولی شخصیات یا ورلڈ ہسٹوریکل پرسنالٹیز تاریخ کے دھارے کو کئی دفعہ موڑ دیتی ہیں۔ اس طرح جب کچھ ورلڈ ہسٹوریکل پرسنالٹیز یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کو ریپلیس کرتی ہیں اور ہر نیا آنے والا پچھلے کے کام کو آگے بڑھاتا ہے تو اس پروسیس کو ایک ہسٹوریکل کنٹینیوم کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صلیبی جنگوں میں نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سیف الدین العادل، سلطان بیبارس اور سلطان قلاوون کو ایک ہسٹوریکل کنٹینیوم کا پارٹ قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان تمام حکمرانوں نے یورپ سے آئے ہوئے صلیبیوں کو فلسطین سے نکال باہر کرنے میں کنسسٹنٹلی کام کیا۔ یہ ہسٹوریکل کنٹینیوم تقریباً 150 سال بالمحیط ہے اور اس کا انجام صلیبی جنگوں میں اسلام کی فتح پر ہوا۔ مگر آج جس ہسٹوریکل کنٹینیوم کی میں بات کروں گا وہ کہیں زیادہ اہم ہے اور وہ ہسٹوریکل کنٹینیوم آج بھی جاری ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہمیشہ انتشار اور نا اتفاقی میں مبتلا قوموں کو شکست اور ذلت ہی ملی، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ امریکہ کے ایزٹیکس اور مائنز، جن کو ریڈ انڈینز بھی کہا گیا، نا اتفاقی کی وجہ سے مٹھی بھر یورپیوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئے۔ لیٹ 1800 سے 1949 تک چائنا میں تفرقے اور باہمی لڑائی کا دور دورہ رہا اور ان سالوں کو چین میں آج بھی سینچری آف ہیوملیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب چین 1949 میں دوبارہ متحد ہوا تو اس نے بے مثال ترقی کی منازل طے کر لی۔ اسلامی تاریخ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب مسلمان متحد ہوئے تو غالب رہے، مگر جب بھی تفرقے میں پڑے تو ذلیل ہوئے۔ آج بھی مسلمانوں کی دنیا میں ادوار کی بڑی وجہ فرقہ واریت اور اس سے پیدا ہونے والی نا اتفاقی ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ملک صرف فرقے کی بنا پر اپنے برادر اسلامی ملکوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے خلاف یہود و نصارہ سے مدد مانگتے ہیں۔ آج جس ہسٹوریکل کنٹینیوم کا ذکر کروں گا وہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوششوں کا کنٹینیوم ہے۔ آج میں جس کنٹینیوم کی بات کروں گا اس کے 3 انتہائی اہم کردار ہیں: حضرت علی مرتضیٰ، امام حسن اور امام حسین۔ ان تینوں نے اپنی زندگی اور موت کو مسلمانوں کے اتحاد کے لیے وقف کیا اور یہ انشور کیا کہ یہ تینوں ستارے قیامت تک ان سب کی رہنمائی کریں گے جو مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بات شروع تو حضرت علی سے ہی ہوتی ہے۔ تمام تواریخ میں اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے آپ کو خلافت کا اہل خیال کرتے تھے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے تو ابو سفیان نے حضرت علی کو کہا، قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے کا آدمی کیسے خلیفہ ہو گیا؟ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو تو میں وادی کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ بیسیکلی ابو سفیان چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر کے مقابلے میں ان کے قریبی رشتہ دار جو کہ حضرت علی تھے وہ خلافت کا دعویٰ کر دیں، اور اس سلسلے میں ابو سفیان نے حضرت علی کو قریش کے سب سے بڑے قبیلے بنی امیہ کی فل سپورٹ بھی آفر کی۔ اس وقت حضرت ابو بکر کا اقتدار بالکل بھی مستحکم نہ ہوا تھا۔ اگر حضرت علی میں رتی برابر بھی حب اقتدار ہوتی تو وہ کھلے دل سے ابو سفیان کی آفر مان لیتے، مگر حضرت علی خلافت صرف اور صرف اسلام کی خدمت کے لیے لینا چاہتے تھے اور اسی لیے وہ کبھی بھی اللیگل طریقوں یا سازشوں میں نہیں پڑے۔ ان کو یہ بھی سمجھ تھی کہ ابو سفیان صرف قبائلی عصبیت اور دنیاوی جاہ و حشمت کے تعاقب میں ہیں اور اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انٹرسٹنگلی ابو سفیان اور ان کی اولاد بھی ایک ہسٹوریکل کنٹینیوم کا حصہ ہیں جو حضرت علی اور ان کی اولاد کے مکمل کاؤنٹر جاتا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان کو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا، تمہاری یہ بات اسلام دشمنی پر دلالت کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی سوار اور پیادے لاؤ۔ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں جبکہ منافقین ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم ابو بکر کو اس مذہب کا اہل سمجھتے ہیں اور اگر وہ اہل نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی ان کو اس منصب پر فائز نہ ہونے دیتے۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان خلیفہ بنے۔
حضرت علی نے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہوئے بھی کبھی ملت کے اتحاد کے انٹرسٹ میں کوئی ریزسٹنس نہ کی، بلکہ ان دونوں خلفاء کو فل سپورٹ دی۔ حضرت عثمان کے دور کے اینڈ پر جب شورشیں برپا ہوئیں تو بڑے بڑے صحابی، جن میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ایون حضرت عائشہ بھی شامل تھیں، انہوں نے حضرت عثمان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور پبلکلی تنقید کا نشانہ بنایا، مگر حضرت علی نے ہمیشہ یا تو خاموشی اختیار کی یا شر پسندوں کے خلاف حضرت عثمان کا دفاع کیا۔ اب بھی ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ اسلام کا اتحاد قائم و دائم رہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو ان کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی۔ سب سے سنگین بغاوت بنی امیہ نے شام کو اپنی بیس بنا کر کی، اور انٹرسٹنگلی اس کی قیادت ابو سفیان کے بیٹے کر رہے تھے۔ حضرت علی نے اب تلوار اٹھائی، پہلی بار تلوار اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب جو لوگ خلافت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ اصل میں خلافت نہیں بلکہ اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام کی پرواہ نہیں کر رہے بلکہ صرف بادشاہت کی پرواہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی یہ بات جان گئے تھے کہ اب ان لوگوں کی بغاوت کو نہ کچلا گیا تو مسلمانوں میں گروہ بندی شدید ہو جائے گی اور اسلام کے اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ یہ احساس صرف حضرت علی کو نہیں تھا۔ جب صفین میں حضرت علی کی شامی باغیوں سے جنگ ہوئی تو عمار بن یاسر اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت درجنوں جلیل القدر صحابہ ان کی طرف سے لڑے اور شہید ہوئے۔ کچھ لوگ جو نیوٹرل رہے بعد میں ساری عمر پشیمان رہے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب اپنی عمر کے آخر میں کہا کرتے تھے کہ مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات پر کہ میں نے علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ حضرت علی جیے بھی اسلام کے لیے اور لڑے بھی اسلام کے لیے۔ تقریباً 5 سال کی خلافت کے بعد وہ مسجد میں ایک بدبخت خارجی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس وقت تک شامی باغی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اپنی پوزیشن مستحکم کر چکے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ شاید اب مسلمان ایک خلیفہ تلے کبھی متحد نہ ہو سکیں گے۔ جب حضرت علی کے بعد امام حسن خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اسلامی اتحاد کے لیے ایک ڈیفرنٹ پالیسی اپنائی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب امام حسن نے اس پیش گوئی کو سچ ثابت کیا۔ لیگلی امام حسن ہی مسلمانوں کے خلیفہ تھے، مگر انہوں نے بغیر لڑے صرف مسلمانوں کی باہمی خون ریزی کو روکنے کے لیے اور اتحاد کا ایک چانس پیدا کرنے کے لیے شامی باغیوں سے صلح کر لی اور ان کے بادشاہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے کہ امام حسن کی اس صلح میں ایک اہم شرط یہ بھی تھی کہ شامی بادشاہ کے انتقال کے بعد امام حسن ہی خلیفہ بنیں گے۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ اگلا خلیفہ موجودہ بادشاہ کا بیٹا نہ ہوگا بلکہ اس کو مسلمانوں کی مجلس شورا منتخب کرے گی۔ اب امام حسن کی عمر تو صرف 37 سال کے لگ بھگ تھی اور عمر میں وہ شامی بادشاہ سے کافی چھوٹے تھے۔ اس طرح قوی امکان تھا کہ وہی اگلے خلیفہ بنیں گے، مگر جلال الدین سیوطی آگے ایک بھیانک سازش کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چند سال بعد امام حسن کو شامی بادشاہ کے بیٹے اور ابو سفیان کے پوتے یزید کے کہنے پر ان کی بیوی جادہ بنت اشس نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ یزید نے جادہ سے اس بھیانک فعل کے بدلے خود نکاح کرنے اور اس کو اپنی ملکہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، مگر بعد میں وہ اس وعدے سے بھی مکر گیا۔ جب امام حسن آخری دموں پر تھے تو امام حسین نے بار بار ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے، مگر آخری وقت میں بھی امام حسن نے اعلیٰ کردار کا ثبوت دیا اور کہا کہ میں محض شک کی بنا پر کسی کو قتل کیوں کرواؤں، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا۔ امام حسن کے بعد یہ ہسٹوریکل کنٹینیوم امام حسین نے آگے بڑھایا۔ اب حالات بہت بگڑ چکے تھے، خلافت ختم ہو چکی تھی۔ شامی بادشاہ نے اپنے فاسق بیٹے یزید کی بیعت زبردستی لے لی تھی اور پھر 60 ہجری میں یزید بادشاہ بھی بن گیا۔ یہ شخص شراب و شباب اور فسق و فجور میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ امام حسین کے علاوہ اور بھی بڑے صحابہ جن میں عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اگر یزید اور اس کی بادشاہت کو ریزسٹ نہ کیا گیا تو اسلام کی جگہ کیسر و کسریٰ کے طریقے اسلامی سلطنت میں رائج ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ شامیوں نے اپنے دور میں منبر سے حضرت علی کو سر عام گالیاں دینے کا انتہائی مذموم طریقہ بھی جاری کر رکھا تھا۔ غیر عرب مسلمانوں کے خلاف ریسزم بھی بڑھ رہا تھا۔
یہاں تک کہ کسی غیر عرب کو عربوں کی نماز میں امامت کرانے کی اجازت نہ تھی۔ اس قسم کے ریسزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، اور امام حسین کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کا اندرونی انتشار بہت خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ مسئلہ مگر یہ تھا کہ حضرت علی کی طرح ان کے پاس جنگ کرنے کا کوئی ریئلسٹک آپشن نہیں تھا۔ اسٹیٹ کی ساری قوت امویوں اور شامیوں کے ہاتھ میں تھی۔ کوفہ والوں کی بے وفائیوں سے وہ بخوبی واقف تھے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ اس وقت امام حسین کی جو کیفیت تھی وہ مشہور مسلمان فلاسفر ڈاکٹر علی شریعتی نے بڑے بہترین طریقے سے بیان کیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں، امام حسین نہ تو چپ رہ سکتے تھے اور نہ ہی لڑ سکتے تھے۔ ان کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا اور وہ تھا شہادت کی موت۔ کیا ہوا اگر وہ دشمن کو جنگ میں نہیں ہرا سکتے تھے؟ وہ اس کو تمام عالم اسلام کے سامنے رہتی دنیا تک ایکسپوز تو کر سکتے تھے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کٹا کر فاسق کو قیامت تک کے لیے ذلت تو دے سکتے تھے۔ ان کے لیے موت کوئی نقصان کی بات نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنی چوائس سے شہادت کو خود گلے لگایا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اسلام کی آزادی کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، اور اس طرح اسلام کو زندہ کر کے نظریاتی اور پائیدار فتح حاصل کریں گے۔ جیسے مولانا محمد علی جوہر صاحب نے بھی فرمایا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ طبری کو پڑھیں، ابن اسیر کو پڑھیں، تاریخ الخلفاء کو پڑھیں، کوئی بھی تاریخ کی مستند کتاب اٹھا لیں، ہر ایک میں لکھا ہے کہ جب کوفیوں نے امام حسین کو خط لکھے تو ہر خیر خواہ نے امام حسین کو منع کیا۔ سب نے کہا کہ کوفیوں سے وفا کی امید نہیں۔ کوفیوں نے حضرت علی اور امام حسن سے بھی بے وفائی کی تھی اور ان کو بھی دھوکے دیے تھے۔ کیا امام حسین کوفیوں کی اصلیت سے خود واقف نہیں تھے؟ یقیناً واقف تھے، مگر پھر وہ ان کی دعوت پر کیوں نکل پڑے؟ کیونکہ وہ خلافت نہیں بلکہ شہادت کے سفر پر نکلے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب وہ اپنے خون سے ہی ملت اسلامیہ کو اتحاد کا ایک چانس دے سکتے ہیں۔ جو ان کی مخالفت اب کرے گا یا ان سے دھوکہ کرے گا وہ منافق اور فاسق ہوگا، جبکہ مومن قیامت تک ان کی اقتداء کریں گے۔ ان کو یہ فرض سونپا گیا تھا کہ اپنے خون سے وہ ایک واضح سمبل بن جائیں جو قیامت تک مسلمانوں کی ہدایت اور اتحاد کی طرف رہنمائی کرے۔ تاریخ طبری اور تاریخ ابن اسیر میں واقعہ لکھا ہے کہ جب امام حسین مکہ سے نکل پڑے تھے تو راستے میں ان کو اپنے کزن عبداللہ بن جعفر کا خط ملا، جس میں ان سے واپس آنے کی درخواست تھی اور ساتھ ہی حجاز کے گورنر کی طرف سے ہر طرح کی گارنٹیز بھی تھیں۔ اس وقت تک مسلم بن عقیل بھی شہید ہو چکے تھے اور بظاہر امام حسین کا سفر جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، مگر امام حسین نے اب ایک راز پیغام پر افشا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے ایک حکم دیا ہے، اب جو بھی ہو میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ اسی طرح یہ بات بھی مسند احمد میں منشنڈ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیش گوئی فرما چکے تھے کہ امام حسین دریائے فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے۔ امام حسین کربلا گئے، وہاں انہوں نے ابن زیاد کے بدبخت لشکر کو خطبہ بھی دیا، حق اور باطل کو واضح طریقے سے بتا دیا، سب کو بتا دیا کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، حجت تمام کر دی۔ مگر صرف ایک شخص حر بن یزید نے امام حسین کی پکار پر لبیک کہا۔ انتہائی بہادری اور صبر سے امام حسین نے 72 جانثاروں اور ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں، جن میں ان کے بیٹے اور بھائی بھی تھے۔ پھر آخر تک باطل کے آگے انہوں نے سر نہ جھکایا اور بہادری سے شہادت کو گلے لگایا۔ امام حسین نے یزید اور یزیدیوں کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا۔ اب کوئی شک نہ رہا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ اب سب پر واضح ہو گیا کہ فتنہ کس نے برپا کیا اور جہاد کس نے کیا، کون مر گیا اور کون شہید ہوا۔ کربلا کے واقعے نے مسلمان اور منافق کا ایک لٹمس ٹیسٹ کریٹ کر دیا جو آج بھی ویلڈ ہے۔ جو بھی دھوکے باز کوفیوں یا فاسق شامیوں کے طریقے پر چلے گا وہ منافق ہے، اور جو امام حسین کے پیچھے چلے گا وہ مسلمان اور مومن ہے۔ علامہ اقبال بال جبریل میں فرماتے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ آج بھی ہم امام حسین کی بدولت ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ کچھ لوگ ہیں جو یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی جرت بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اقتدار کے لیے اسلام کو قربان کر دیتے ہیں۔
یہی ہیں اس دور کے یزیدی اور شامی، یہی ہیں جو مسلمانوں میں صرف فرقہ واریت، نفرت اور پھوٹ پروا کر اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو امام حسین کا نام لیتے نہیں تھکتے، ان سے وفا کا اظہار کرتے نہیں تھکتے، مگر ان کو گالیاں دیتے ہیں جن کو نہ کبھی حضرت علی نے گالی دی نہ امام حسین نے۔ اور یہ لوگ بھی یزید کے ڈیفینڈرز کی طرح اسلام میں تفرقہ اور پھوٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کوفیوں کے ماڈرن جانشین ہیں جو نام تو امام حسین کا لیتے ہیں مگر ان کی کاز سے بے وفائی اور غداری کر کے اتحاد بین المسلمین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر ایک گروہ ہے جو حقیقتاً امام حسین کا غلام ہے، جو جانتا ہے کہ امام شہید ہوئے اسلام کی خاطر، مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر، جو کوفیوں اور شامیوں دونوں سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ اس گروپ میں ہر فرقے کے لوگ ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ اس گروپ کے کسی ممبر کی مثال چاہیے تو کلام اقبال پڑھ لیجئے یا علی شریعتی صاحب کو پڑھ لیجئے۔ یہاں نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، یہاں سب مسلمان ہیں اور حسین کے غلام ہیں۔ آج کا دور بڑا پراشوب اور مسلمانوں پر سخت ہے۔ کشمیر ہو، فلسطین ہو، عراق ہو یا افغانستان ہو، ہر جگہ خون مسلم ارزاں ہے، سستا ہے، مگر مسلمان ملکوں کے تختوں پر یزید ابن زیاد یا شمر جیسے کوفی اور شامی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک مسلمان ان فرقہ واریت کے نظریات کو شکست نہیں دیتے تب تک ان کوفیوں اور شامیوں کی بدولت ہم ذلیل ہی رہیں گے۔ کہیں کوئی شیعہ ابن القمی غداری کر کے بغداد کو ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہ کرائے گا تو کہیں کوئی سنی حکمران اپنے بھائیوں کے خلاف اسرائیل سے مدد مانگے گا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، کوفی اور شامی ہسٹوریکل کنٹینیوم کا حصہ بننے کی بجائے حضرت علی، امام حسین اور امام حسن والے ہسٹوریکل کنٹینیوم کا حصہ بنیے تاکہ ایک بار پھر چار دانگ عالم میں اسلام کا بول بالا ہو سکے اور مسلمانوں کو ایک جو ہیوملیشن کا سامنا ہے اس سے ان کا چھٹکارا ہو سکے، اور ایک دفعہ پھر ہم دنیا میں وہ علامہ اقبال کا جیسے شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، ایک بار پھر ہم ان جو ہے وہ پرنسپلز کو ایمباڈی کریں۔ ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔